السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم دین اور شریعت کے متعلق اب گفتگو کریں گے، اور دین اور شریعت میں کیا فرق ہے، نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا مشکلات پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ اکثر مذہب کی باتوں میں ہم اکثر دو لفظ سنا کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایک ہے دین اور دوسرے شریعت، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کے معنی کیا ہے اور شریعت کا کیا مطلب ہے۔ بے پڑھے لکھے تو خیر مجبور ہیں، لیکن اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی بلکہ بہت سے جانکار حضرات بھی یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں لفظوں کا ٹھیک مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گڑ مٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ ان الفاظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دین کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرمانروائی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس ہیں، یعنی زیردستی، اطاعت، غلامی، تابعداری اور بندگی۔ تیسرے معنی حساب کرنے کے اور فیصلہ کرنے اور اعمال کی جزا و سزا کے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ دین انہی تین معنوں میں آیا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کا فقرہ ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف اللہ کو آقا اور مالک اور سلطان سمجھے اور اس کے سوا کسی کا غلام، فرما بردار اور تابع دار بن کر نہ رہے، صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا و سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے، کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے اور کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی نے کسی اور کو اصلی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ اور مالک، اصلی جزا سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا اور اس کی جزا کا لالچ اور سزا کا خوف کھایا، تو یہ جھوٹا دین ہوگا۔ اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصلی عزت والی نہیں ہے، نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ کسی اور کی غلامی اور بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جز اور جزا اور سزا دینے والا ہے۔ یہی بات دوسری آیتوں میں اس طرح بیان فرمائی گئی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران آیت نمبر 85۔ یعنی جو شخص اللہ کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور حاکم مانے گا اور اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا اور اس کو جزا سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو اللہ ہرگز قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، سورہ البینہ۔ انسانوں کو تو اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ ان کا تو فرض یہ ہے کہ سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے دین یعنی اپنی اطاعت اور غلامی کو
مخصوص کر دیں اور یکسو ہو کر صرف اسی کی بندگی کریں اور صرف اسی کے حساب سے ڈریں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ کیا انسان اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں صرف اللہ کی غلام اور فرما بردار ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیا انسان زمین اور آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟ جیسے سورہ توبہ میں فرمایا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آیت نمبر 33 سورہ توبہ۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دین کا علم دے کر اسی لیے بھیجا کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دے اور انسان کو ایسا آزاد کر دے کہ وہ خداوند عالم کے سوا کسی کا بندہ بن کر نہ رہے، چاہے کفار اور مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنا ہی واویلا مچائیں اور کتنے ہی ناک بھو چڑھائیں۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا گیا سورہ انفال میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ اور تم جنگ کرو تاکہ دنیا سے غیر اللہ کی فرما روائی کا فتنہ مٹ جائے اور دنیا میں بس خدا ہی کا قانون چلے، خدا ہی کی بادشاہی تسلیم کی جائے اور انسان صرف اللہ کی بندگی کرے۔ اس تشریح سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ دین کے کیا معنی ہیں۔ اللہ کو آقا اور مالک اور حاکم ماننا، اللہ ہی کی غلامی، بندگی اور تابعداری کرنا، اور اللہ کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا اور اسی کی جزا کا لالچ کرنا۔ پھر چونکہ اللہ کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے پہنچتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین ہی میں داخل ہے۔ جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 35، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرے احکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق اپنا عمل درست کر لے گا، اس کے لیے ڈر اور رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا بلکہ اپنے رسولوں کے واسطے سے بھیجتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو وہ اس کی فرما برداری صرف اسی طرح کر سکتا ہے کہ اس کے رسولوں کی فرما برداری کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام آئیں ان کی اطاعت کرے۔ اسی کا نام جو ہے دین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شریعت کیا ہے۔ شریعت جو ہے کہ معنی طریقے اور راستے کے ہیں۔ جب تم نے اللہ کو حاکم مان لیا اور اس کی بندگی قبول کر لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف سے حاکم مجاز ہے اور کتاب اسی کی طرف سے ہے، تو تم دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تم کو جس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس کی فرما برداری میں جس راستے پر چلنا ہے اس کا نام شریعت ہے۔ یہ طریقہ اور راستہ بھی اللہ اپنے رسول ہی کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ وہی یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو، طہارت اور پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے، نیکی اور تقوی کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کرنے چاہیے، معاملات یوں انجام دینی چاہیے اور زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک تھا، یعنی ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا اور اس کے اندر جو ہے کوئی
تبدیلی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ اور راستہ بھی اللہ اپنے رسول ہی کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ وہ یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو، طہارت پاکیزگی کا یہ طریقہ اور نیکی اور تقویٰ کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کرنے چاہیے، معاملات یوں انجام دینے چاہیے اور زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر شریعتیں بہت سی آئیں، بہت سی منسوخ ہوئیں، بہت سی بدلی گئیں اور کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر شریعتیں ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں۔ نماز اور روزے کے طریقے کسی میں کچھ تھے اور کسی میں کچھ، حلال اور حرام کے احکام، طہارت کے قاعدے، نکاح اور طلاق اور وراثت کے قانون ہر شریعت میں دوسری شریعت سے کچھ نہ کچھ مختلف رہے ہیں۔ ان کے باوجود سب مسلمان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرو بھی اور ہم بھی، اس لیے کہ دین سب کا ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں۔ شریعتوں کے فرق کی نوعیت، اس فرق کو یوں سمجھو کہ ایک آقا کے بہت سے نوکر ہیں۔ جو شخص اس کو آقا ہی نہیں مانتا اور اس کے حکم کو اپنے لیے واجب التعمیل ہی نہیں سمجھتا، وہ تو نافرمان ہے اور نوکری کے دائرے سے خارج ہے، اور جو لوگ اس کو آقا تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکم کو ماننا اپنا فرض جانتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ سب نوکروں کے زمرے میں داخل ہیں۔ نوکری بجا لانے اور خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہوں تو اس سے ان کے نوکر ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر آقا نے کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا ہے اور دوسرے کو دوسرا طریقہ، تو ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں نوکر ہوں اور وہ نوکر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آقا کا حکم سن کر ایک نوکر اس کا منشا کچھ سمجھتا ہے اور دوسرا کچھ اور دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو نوکری میں دونوں برابر ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نے مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہو اور دوسرے نے صحیح مطلب سمجھا ہو، لیکن جب تک اطاعت سے کسی نے انکار نہ کیا ہو، کسی کو کسی سے یہ کہنے کا حق نہیں کہ تو نافرمان ہے یا تجھے آقا کی نوکری سے خارج کر دیا گیا۔ اس مثال سے آپ دین اور شریعت کے فرق کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف رسولوں کے ذریعے سے مختلف شریعتیں بھیجتا رہا، کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا اور کسی کو دوسرا طریقہ۔ ان سب طریقوں کے مطابق جن جن لوگوں نے مالک کی اطاعت کی وہ سب مسلمان تھے، اگرچہ ان کی نوکری کے طریقے مختلف تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے حکم دیا کہ اب پچھلے طریقوں کو ہم منسوخ کرتے ہیں، آئندہ سے جس کو ہماری نوکری کرنی ہو اور وہ اس طریقے پر نوکری کرے جو اب ہم اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی نوکر کو پچھلے طریقوں پر نوکری کرنے کا حق باقی نہیں رہا، کیونکہ اب اگر وہ نئے طریقے کو نہیں مانتا اور پرانے طریقوں پر چل رہا ہے تو دراصل آقا کا حکم نہیں مانتا بلکہ اپنے دل کا کہا مان رہا ہے، اس لیے وہ نوکری سے خارج ہے، یعنی مذہب کی زبان میں وہ کافر ہو گیا۔ اگلا ٹاپک، فقہی مسلکوں کے فرق کی نوعیت۔ یہ تو پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کے لیے ہے، رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو تو ان پر اس مثال کا دوسرا حصہ صادق آتا ہے۔ اللہ نے جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بھیجی ہے
اس کو اللہ کی شریعت ماننے والے اور اسے واجب التعمیل سمجھنے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب اگر اس شریعت کے احکام کو ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح، اور دونوں اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، تو چاہے ان کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو، ان میں سے کوئی بھی نوکری سے خارج نہ ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر تو چل رہا ہے کہ یہ آقا کا حکم ہے۔ پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلاں شخص نوکر نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بس وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب سمجھا اور اس نے صحیح نہیں سمجھا، مگر وہ اس کو نوکری سے خارج کر دینے کے مجاز کیسے ہوگا؟ جو شخص ایسی جرات کرتا ہے وہ گویا خود آقا کا منصب اختیار کرتا ہے۔ وہ گویا یہ کہتا ہے کہ تو جس طرح آقا کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے اسی طرح میری سمجھ کو بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اگر تو میری سمجھ کو نہ مانے گا تو میں اپنے اختیار سے تجھ کو آقا کی نوکری سے خارج کر دوں گا۔ غور کرو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق کافر کہے گا اس کا قول اسی پر پلٹ جائے گا، کیونکہ مسلمان کو تو اللہ نے اپنے حکم کا غلام بنایا ہے، مگر یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، تم میری سمجھ اور میری رائے کی بھی غلامی کرو، یعنی صرف اللہ ہی تمہارا خدا نہیں بلکہ میں بھی چھوٹا خدا ہوں، اور میرا حکم نہ مانو گے تو میں اپنے اختیار سے تم کو اللہ کی بندگی سے خارج کر دوں گا، چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے۔ ایسی بڑی بات جو شخص کہتا ہے اسے کہنے سے چاہیے دوسرے مسلمان کافر ہو یا نہ ہو، مگر وہ خود تو اپنے آپ کو کفر کے فقرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔ حاضرین، آپ نے دین اور شریعت کا فرق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور یہ بھی آپ نے جان لیا ہوگا کہ بندگی کے طریقوں میں اختلاف ہو جانے سے دین میں اختلاف نہیں ہوتا، بشرطے کہ آدمی جس طریقے پر عمل کرے نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ کر عمل کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ بتایا ہے جس پر وہ عامل ہے، اور اس کے پاس اپنے اس طرز عمل کے لیے اللہ کی کتاب یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی سند موجود ہو۔ یہ ہے اگلا ٹاپک، دین اور شریعت کا فرق نہ سمجھنے کی خرابیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور شریعت کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے آپ کی اجتماعیت میں کتنی خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور دوسرا ناف پر باندھتا۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیرو ہیں، مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا، اپنی جماعتیں الگ کر لیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیں، ایک نے دوسرے کو گالیاں دی، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کی دل ٹھنڈا نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کرائے، اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو ان کو اللہ کے دین سے خارج کر دے۔ آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں یہ سب قرآن اور حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے کام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط ہو، میں بھی ایک طریقے کا پیرو ہوں
اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے بحث بھی کرتا ہوں، تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے وہ ان کو سمجھاؤں، اور جس بات کو میں غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کروں۔ لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے، اور اس کا دین میں سے اخراج ہو جانا دوسری بات۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے، مگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کرے تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں۔ ایک ہی امت ہے، ایک ہی جماعتیں، الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقہ بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں اور اپنی نماز اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ، میل جول اور ربط و ضبط بند کر دیتے ہیں، اور اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں کہ گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے۔ اگلا ٹاپک، فرقہ بندی کے نقصانات۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہیں، ہندوستان میں ان کی آج کے دور میں آبادی تقریباً 18 سے 20 کروڑ ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک ہو اور پورے اتفاق کے ساتھ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو اس کو نیچا دکھا سکے؟ مگر حقیقت میں اس فرقے بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے والوں سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو آپ مغلوب دیکھ رہے ہوں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس طرح بیان کیا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض، سورہ الانعام آیت نمبر 65۔ یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم مختلف فرقوں میں تقسیم کرو گے اور تم آپس میں ہی کٹ مرو۔ تو لیکن اب بھائیو، یہ عذاب جس میں سارے ہندوستان کے مسلمان مبتلا ہیں، اس کے آثار جو ہے کچھ مقامات پر ہمیں واضح نظر آتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے فرقے کی لڑائیاں ہندوستان کے ہر خطے سے زیادہ ہیں، اور یہاں پر مولانا پنجاب کا ریفرنس دے رہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کی آبادی میں کثیر التعداد ہونے کے باوجود آپ کی قوت بے اثر ہے۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان جتھوں کو توڑیے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیے اور ایک امت بن جائیے۔ اللہ کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں۔ یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ نے صرف ایک امت بنایا، اور وہ امت کیا ہے؟ امت مسلمہ بنائی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔